الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ کس عمر میں رکھوانا چاہیے، کیونکہ وہ اسکول جاتے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ کس عمر میں وہ روزہ رکھیں گے۔ جی، روزے کا حکم فقہاء نے لکھا ہے کہ وہی ہے جو نماز کا حکم ہے، اور نماز کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اسے حکم دینا چاہیے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہ پڑھے تو حکم ہے کہ اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اسی طرح روزے کے لیے بھی بچوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اور اس کی صحت ٹھیک ہے، روزے کو جانتا ہے، تو اس بچے کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جب وہ 10 برس کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھنے کے لیے حکم دینا چاہیے، سختی کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے روزے کے لیے کہ بچے کی اگر صحت ٹھیک ہے، وہ تندرست ہے، روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر تو اسے روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کہنا چاہیے، اسے روزہ رکھوانا چاہیے، اور اگر اس کی صحت اتنی ٹھیک نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے تو پھر اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی بلوغت کو دیکھا جائے گا۔ اب بلوغت کے لیے جو ہے وہ جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے یعنی بچیوں کے لیے 9 سال سے لے کے 15 سال تک یہ بلوغت کا عرصہ ہے، اور بیٹے کے لیے 12 سال سے لے کے 15 سال تک یہ بلوغت کا جو ٹائم ہے۔ اب بچی اگر 9 سال سے 15 سال کے درمیان وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی 10 سال میں 11 سال میں، تو جب بھی بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر روزہ پھر فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور اس کی قضا بھی اسے کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی بیٹے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 12 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان جب بھی بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ تو جب روزہ فرض ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ گنہگار بھی ہوں گے اور ان کے اوپر روزے کی قضا بھی ہوگی۔ تو یہ جو پہلے جو وقت بتایا گیا ہے کہ 7 سال اور 10 سال، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو، ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، یہ ایک عادت ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے تک وہ بچہ نماز کا عادی ہو چکا ہوگا، تو جب وہ بالغ ہوگا تو پھر وہ صحیح طریقے سے اس نماز کو پڑھے گا، اسے طریقہ بھی آ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے لیے حکم ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے عادت ڈالنی چاہیے کہ جب وہ اس کی عمر پوری ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گا، تو وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہوگا۔ تو اس مسئلے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت آپ کو لگتی ہے کہ وہ تندرست ہے، تو اسے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر بچے جو ہیں ان کے اندر بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں وہ کمزور لگتے ہیں، تو ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو رکھ لے گا۔ تو اب اگر ماں باپ ان کو روزہ نہیں رکھواتے تو ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، اب اس کی معافی نہیں۔ ہاں، اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور بچہ کمزور ہے، اب اگر آپ اس کو نہیں رکھواتے تو اس میں معافی ہے، تو کیونکہ یہ عادت ڈالنے کا ایک وقت تھا، تو کیونکہ وہ بالغ نہیں تو اس لیے ماں باپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے اندر یا بیٹوں کے اندر، اب ان کو اگر ہم روزہ نہیں رکھوائیں گے تو پھر ماں باپ گنہگار ہوں گے اور بچہ بھی گنہگار ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی جتنی بھی اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے، وہ 5 سال ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو،
حضور فرماتے ہیں ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزہ جو ماہ رمضان کا اس نے چھوڑا ہے، ترک کر دیا ہے، اس کو نہیں رکھا، قضا کیا، تو حضور فرماتے ہیں ساری زندگی روزے رکھے گا تو وہ ثواب اس بندے کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا بچوں کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے دوست، احباب، رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو نہیں جانتا ہوگا تو وہ بھی اس کے توسل سے، وسیلے سے اسے جان لے گا۔ انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔